جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دوبارہ سے نیشنل ایکشن پلان کی طرف جانا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ فساد پارٹی جس کا مقصد ہی پاکستان میں شاید کسی نہ کسی طرح سے آگ لگوانا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لگوا لیں یا جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے لگوا لیں. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا وہ دہشت گرد جو جعفر ایکسپریس کو اغوا کرتے ہیں, وہاں پر نہتے لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, جتنے وہ دہشت گرد ہیں اتنے ہی وہ ڈیجیٹل دہشت گرد بھی دہشت گرد ہیں کہ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو اس کو ہوا دیتے ہیں اور پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ ثابت کرنے کی خدا نخواستہ ایک ناکام کوشش کرتے ہیں اور اس کو اس طرح کے واقعات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب میرا پھر سوال یہ ہے کہ آپ کے بیچ میں سے مختلف جو بگوڑے باہر جا چکے ہیں ان میں سے بھی ایک بگوڑا ہے جس نے بڑا سیلیبریٹ کیا ہے, جس نے بڑا گلوریفائی کیا ہے کہ بھائی کیا حکمت عملی تھی, کیا بات ہے, ٹرین اغوا کر لی دہشت گردوں نے. اب اس کے خلاف ایکشن کیا صحافتی تنظیموں کو خود لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس کی مذمت جو ہے وہ بہت آپ کی صحافتی تنظیموں کی طرف سے آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ لیکن ابھی تک افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں, میں نے اس شخص کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف کوئی مذمت نہیں دیکھی. جو دوسری جماعت ہے یہ ان کے حق میں بیانات جاری کر رہی ہے, اے آئی امیجز جاری کر رہی ہے, تو کیا حکومت اس کے اوپر خود ایکشن نہیں لے سکتی؟ لے رہے ہیں. ابھی دیکھیے ہم نے ایکشن لیا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی آپ وہ دیکھ لیں جو باقاعدہ بیٹے کو ہمیشہ پش کرتی ہیں, وہ بیٹے کو وہ کہتی ہیں ویری گڈ بیٹا, بہت اچھا کر رہے ہو, کم چپ کے رکھو. اور جب اس کو جو ہے وہ تحقیقاتی ایجنسیوں نے وہ لیا ہے تو اب ان کا رونا دھونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک ان کا ایک جو ہے نا سمپتی کارڈ, پہلے تو خود غلطی کرو, ملک کے خلاف سازش کرو, پھر اس کے بعد سمپتی کارڈ کھیلو. لیکن یہ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا اور حکومت بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش, ملک کے اندر بیٹھ کے ہو, ملک کے باہر بیٹھ کے ہو, ڈیجیٹل دہشت گردی ہو, کسی کو بھی نہیں سپیئر کیا جانا چاہیے. اچھا, کے پی گورنمنٹ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو نہیں بسایا, اگر آپ نے بسایا ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو گرفتار کرے, اگر ان سے گرفتار نہیں ہو رہے تو پھر ہمیں بتائیں, ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں اور ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی پروپیگنڈا نہ جوڑا جائے. دیکھیے میں وہ ترجمان صاحب جو ہے نا, مجھے تو آج تک ان کی سمجھ ہی نہیں آئی وہ کرتے کیا ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا آپ کی ذمہ داری. فرنٹ لائن پہ اس وقت کے پی کا شکار ہے, لیکن افغان مہاجرین کی فکر آپ کو سب سے زیادہ ہے. آپ نے وفد بھیجنے ہیں افغان جو ہے وہ اس کے اوپر, اور بھائی صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ صدر علوی صاحب ان کے رشتہ دار تھے, ہمارے نہیں. عمران خان کی آج بھی 100 سے زیادہ موجود ہیں سٹیٹمنٹس جس پہ وہ اپنے پیارے بھائیوں کو بسانا بھی چاہتے ہیں, ان کو دفتر بھی دینا چاہتے ہیں, ان کو جو ہے وہ دھارے میں بھی لانا چاہتے ہیں. اور جو یہ لوگ ٹی ٹی پی کے پکڑے گئے تھے, کیا زمان پاک کے باہر پیٹرول بم کی ترغیبیں دیتے آپ نے نہیں دیکھے تھے؟ ہم نے تو دیکھے تھے. آپ کو اگر یاد نہیں تو میں ایک منٹ حسن حسن میڈم نے فرمایا کہ ایک شوگر مافیا ہے اور شوگر بانڈی کو کے خلاف آپریشن ہو, بے شمار لوگوں نے اس کے لیے تھے, اڑا کے رکھ دیے. ایسے کئی مافیا سے جن کے خلاف پنجاب حکومت نے کام کیے. کیا شوگر مافیا, آپ کا یہ بیان شوگر مافیا کا سپورٹ نہیں کر رہا کہ اسٹیل ایریا تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے, اسٹیل ایریا ہم, یہی تو بیسک ایشو ہے جس کی وجہ سے غریبوں کو سپورٹ مل رہی ہے. پہلی بات یہ کہ ظاہری بات ہے ایسا کوئی بھی بیان نہیں ہے میرا جو کسی بھی مافیا کو سپورٹ کرتا ہو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے جو میں نے شوگر کی بات کی تھی, شاید وہ میں دہرا دیتی ہوں, میں نے کیا کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ شوگر, چینی اور گھی اس وقت صوبائی دائرہ کار میں نہیں آتا کہ ہم اس کی قیمت مختص کر سکیں, لیکن نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو ادارہ ہے فیڈرل, وہ ایک منٹ میری بات سن لیں. اچھا, ہمارا جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ رمضان سے پہلے پرائم منسٹر نے خود چینی کے اوپر میٹنگ بھی لی تھی اور چینی شوگر کی ساری انڈسٹری کو بٹھایا بھی تھا اور ان سے بات چیت بھی کی تھی. اس کے علاوہ جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ہم ہر ہفتے میں 2 میٹنگز لازمی ہوتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ اس کو ڈیل کر رہی ہے اور پنجاب ظاہری بات ہے اس کا پارٹ ہے, ہم اس کے ہر چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود 130 روپے پہ لاکھوں افراد کو چینی رمضان کے مہینے میں میسر کرنا از اے سکسیس سٹوری. میں اس میں صرف 1-2 جملے ایڈ کر دوں.
دیکھیے مافیا کے سامنے سرنڈر تب ہوتا جب آپ گرفتاریاں نہ دیکھ رہے ہوتے, جب آپ ایف آئی اے کو کارروائیاں کرتے نہ دیکھ رہے ہوتے, جب یہ جیسے کل فیصل آباد کو رپورٹ کیا ایس ایس سی ایم نے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو سٹا کھیل رہے تھے, جیسے میں نے کہا ہے, لیکن ہم نے 11 مہینے کا نفع جو ہے وہ اس 1 مہینے میں کمانا ہوتا ہے. سو یہ اس کے اوپر بالکل گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس ہے, پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, اور جو بھی اس کی ذخیرہ اندوزی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہیں پر بھی چینی کی, کہیں پر کوئی شارٹیج نہیں ہے. یہ مصنوعی ایک وہ پیدا کر کے اس پہ سٹا کھیل کے یا ذخیرہ اندوزی کر کے جو لوگ اس کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پہ بہت اسٹرکٹ ایکشن ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے. اور مطلب آج یہ اس کو رہنے پیپل پارٹی نون لیگ کو پھر کس دن کر لیں گے, پھر کسی دن کر لیں گے. اچھا اچھا باری باری باری. میم یہ بتائیں کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال صرف مختلف اشیاء کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی بلکہ انقلابی کمی ہوئی ہے, کچھ اب سال 2024 میں اسی سال ٹماٹر 350 روپے, پیاز 350 روپے, اور آپ کے ایک منسٹر نے کہا تھا کہ ٹماٹر ایک منٹ, یہ فور دا سیک آف سوال ہے, لیکن اس سال اس میں خطر خواہ کمی واقع ہوئی سوائے بھنڈی اور کریلے کے. بھنڈی آج بھی 500 روپے, کریلا آج بھی 500 روپے, مگر فروٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. پیارے بھائی. سیب 400 روپے, کریلا 250 روپے, ٹھیک ہے, امرود 250 روپے فی کلو, اسٹرابری 300 روپے کلو ہے. اس طرح خربوزے بھائی ایک منٹ رکیں گے بھائی صاحب, یہ بھنڈی اور کریلا جو ہے آؤٹ آف سیزن سبزی ہے, آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ پتا ہوتی تو پھر آپ یہ سوال نہ پوچھتے. جی میاں صاحب. بہت اعلیٰ, میرا خود اتفاق ہوا کہ جو ہے نا سہولت بازار جانے کا, بہترین چیزیں مہربانی مہربانی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. شکریہ. لیکن ایک چیز کہ کیا رمضان سہولت بازار لاہور جیسی بڑی آبادی کے لیے کم نہیں ہے؟ بہت سارے ٹاؤنز ہیں, واگا ٹاؤن, عزیز پٹی ٹاؤن, یہاں پہ یہ ہے ہی نہیں. تو ایک پریشر آ جاتا ہے جو 16 کے قریب بنائے گئے ہیں, کیا یہ زیادہ نہ ہونے چاہیے؟ جی اس پہ میں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں, ہر جگہ پر کہتے ہیں. میں صرف یہ گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ لاہور کے اندر 10 آلریڈی رمضان بازار چل رہے ہیں, اور باقی جگہوں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ تو لازمی ہے, بہت سی جگہوں پہ تحصیل لیول پہ بھی ہیں. اور یہ ماضی کی جب وہ ایک ہوتا تھا کہ جو سبسڈی جب ہوتی تھی نا اس کے تھرو, رمضان بازار کے تھرو, تب یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک شہر میں 50-50 40-40 رمضان بازار ہوتے تھے, بیکاز کچھ اور نہیں ہوتا تھا. ابھی ہم نے جب آپ سے عرض کیا کہ 30 لاکھ گھرانوں کو ان کے گھروں میں پہنچا دیا. پہلے وہ جو رمضان بازاروں میں آ کے دھکے کھاتے تھے, لائنوں میں لگتے تھے, آٹا لینے کے لیے خدا نہ خواستہ اموات بھی ہوئی, اور وہ جو دھکم پل ہوتی تھی اس کو ختم کر کے ان کے گھروں میں 10-10 ہزار روپے کا جو پیکج پہنچایا گیا ہے, وہ آپ کنسیڈر کریں کہ وہ جو رمضان بازاروں کا متبادل بھی تھا, اور دوسرا اس کے باوجود یہ جو رمضان بازار لگائے گئے ہیں یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے سبسڈی کے ساتھ. یہ پیکج ہے, یہ پیکج ہے 2 طرح کا, یہ پیکج ہے 2 طرح کا کہ جس کے اندر رمضان بازار کے ذریعے جو سبسڈائزڈ قیمتوں پہ چیزیں مل رہی ہیں وہ ایک کمپوننٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ 30 ارب روپے کا نگہبان رمضان دوسرا کمپوننٹ ہے. تو اس کو اگر آپ کمپریہنسولی دیکھیں تو یہ بہت بڑی پیکج ہے, جو شاید ہسٹری میں بھی اتنا بڑا پیکج جو ہے کسی صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا. بائی دا وے ابھی 3 دن پہلے کے پی کے عوام کو جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کے لیے, نہیں 1 لاکھ شاید لوگوں کے لیے 5-5 ہزار روپیہ انہوں نے دینا ہے, اور وہ بھی لسٹیں ان کی ایم پی ایز ایم این ایز نے بنائی ہیں. یہ جو رمضان پیکج ہے, نگہبان رمضان ہو یا سہولت بازار ہو, اس پہ تمام پارٹیوں کے لوگ جاتے ہیں, کسی سے اس کی پارٹی افیلیشن نہیں پوچھی جاتی. نگہبان رمضان کے جو پے آرڈرز ہیں یہ بہت سارے دوسری جماعتوں کے لوگوں کو بھی گئے ہیں. پنجاب کے اندر چیف منسٹر پنجاب کے لیے تمام لوگ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. سو اس لیے یہ ایک کمپریہنسو پروگرام ہے جس میں 30 لاکھ خاندانوں کو پے آرڈر کے ذریعے, اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے, جس کی پوری فگرز جو ہے وہ آپ کو ایس ایس سی ایم نے دی ہیں, کہ جس کے اندر لوگ جو ہے جس سے اس بازاروں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. میڈم یہ فرمائیے 1 مہینے سے مرغی کا جو گوشت ہے اس کی قیمت 595 روپے آ رہی ہے, لیکن بلیک میں فروخت ہو رہا ہے اور 800 روپے کلو, کہیں 850 روپے فی کلو اوپن مارکیٹ کی بات کریں, جی اوپن مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. لوگ کافی پریشان ہیں, پیچھے سے جو سپلائرز ہیں وہ مہنگا کر دیتے ہیں, دکاندار بھی مجبور ہوتے ہیں. تو اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ میں اس پہ صرف یہ بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں پچھلے 16 دن سے یہ بات ڈیلی اپنی ہر جگہ پر پریسر میں بات کرتی ہوں چکن کے حوالے سے.
हमें रमज़ान के पहले 2 हफ्तों में जो चिकन, क्योंकि एक पेरिशेबल आइटम है, चिकन फॉर्म में बनता है, बर्ड है, लाइव चीज़ है, और हमारे अनफॉर्चुनेटली फरवरी के मिड के बाद जो रानी खेत बीमारी आई, जिसकी वजह से हमारे चिकन के अंदर एक क्राइसिस आया। कुछ चिकन तो फार्म पे एक्सपायर हुआ, और दूसरा उस बीमारी की वजह से चिकन ने वेट करना छोड़ दिया। जो चिकन पहले 3 किलो का, पौने 3 किलो का बाजार में आता था, अब वो सिर्फ 2000 ग्राम, 2100 ग्राम, 2 किलो का, पौने 2 किलो का बाजार में आता है, जिससे सप्लाई और डिमांड के अंदर एक गैप आया। इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो चिकन होल्ड कर लिया, फार्मर चिकन होल्ड नहीं कर सकता, जितने दिन होल्ड करेगा उसका नुकसान होता है, 3 दिन से ज़्यादा, 4 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। अच्छा, उसके अंदर फिर ये हुआ कि जो, और दूसरा ये हुआ कि डिमांड हाई हो जाती है पहले हफ्ते में। मैंने हमेशा ये बात की कि 15 मार्च के बाद हमारी जो दूसरा अगला फ्लॉक है वो मार्केट को हिट कर रहा है। कल से आप देख लें कि चिकन जो की कीमत जो ओपन मार्केट में ऊपर गई थी, वो हर रोज़ बतदरीज नीचे आ रही है। एक दिन 10 रुपये आई, फिर आज जो है वो मज़ीद नीचे आई है, और अब आप देखेंगे कि अब इसकी सप्लाई बेहतर होना शुरू हो जाएगी और डिमांड को मीट करना शुरू कर देगी। दूसरी बात, इसके बावजूद हमने ये हर मुमकिन मेक श्योर बनाया कि नोटिफाइड रेट से 20 रुपये कम रमज़ान सहूलत बाज़ारों में मौसर आए, और मैंने आपसे शेयर भी किया कि 3 लाख किलोग्राम से ज़्यादा मुर्गी का गोश्त इन रमज़ान बाज़ारों से कम आमदन वाले हमारे बहन भाइयों को मौसर आया। और ये वो इक़दाम थे जो हम पैरेलल कर रहे थे। और चिकन के हवाले से ये जो क्राइसिस आया था, इसको ये परमानेंट नहीं है, ये इसका टाइम होता है, और जो 15 मार्च के बाद अब रिवाइव हो रहा है। मैडम ये फरमाइएगा कि क्या हमारे साथ ये जो अब दहशतगर्दी की लहर है, ये कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमने अमेरिका को खुश किया और फिर उसके बाद अफगान, फिर पाकिस्तान में जो दहशतगर्द थे, ये वो जो है वो बिफर गए और गुस्से में वो सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, दहशतगर्दों की ना कोई वो नहीं होती, एक्सप्लेनेशन नहीं होती, या उनकी इफन बट्स नहीं होते। पाकिस्तान को जो है वो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा हर दौर में जो है वो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें होती रही हैं। हमारे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं, मतलब जो ख़ास तौर पर हमारे हमेशा से जिनके साथ एक हिस्ट्री है दुश्मनी की, वो अपने अपने काम करते रहते हैं। कभी बलूचिस्तान के अंदर किसी तरीके से, कभी तो ये एक इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि अब ये हुआ है। तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में जो है वो इस दहशतगर्दी के जिन को बोतल में बंद कर दिया था। लेकिन बाद में जो हुकूमतें आईं, जिनकी गलत पॉलिसियों का खमियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है, और यही होता है कि एक नालायक अगर आपका हुक्मरान बन जाए तो फिर आपको उसकी पॉलिसियाँ जो है वो बहुत साल हुकूमतों को उन पॉलिसियों के साथ लड़ना पड़ता है, उसके साथ जो है वो एक उसका शिकार होना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो और तमाम जो हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाक फ़ौज है, वो सब इसके ऊपर कॉम्प्रहेंसिव लाहे अमल जो है वो तैयार कर रहे हैं, और पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर इस दहशतगर्दी की अफरियत को जो है वो ख़त्म किया जाएगा। वो किस तरह मुमकिन होगा, इंशाल्लाह इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ करेंगे। फजल रहमान साहब ने कहा है कि इस वक्त जो सियासी सूरत-ए-हाल है उसमें जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और वो तहरीक इंसाफ को 20 साल बिठा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या ऐसा कोई पॉलिटिकल कंसेंसस उम्मीद कर रही हैं आप उसकी? और दूसरा, आपने एक साफी भगोड़े की बात की, उसे भगाने में शेर अब्दुल मरवत के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का भी किरदार है। वो कहते हैं जी कि अगर वो उनके पासपोर्ट ब्लैक कर देते या उसे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल देते तो वो भाग ना सकता। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, पहली तो बात, जहाँ तक मियाँ साहब की आपने बात की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आपको किसी कुर्सी पर नज़र जो है वो बेशक नहीं आ रहे, बट अभी भी तमाम जो पॉलिसीज़ हैं, पंजाब की हों या वफाक की हों, वो तमाम मियाँ नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल से ही जो है वो बनती हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि मियाँ साहब के स्ट्रेचर का और कोई लीडर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की उन्होंने बात की, देखिए बात यह है कि जहाँ बैकग्राउंड ये हो कि एक तरफ जो मैं आपको सब बता चुकी हूँ कि बाकायदा जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश के अंदर ये पार्ट एंड पार्सल बने, डिजिटल दहशतगर्दी करें और दहशतगर्दों को सपोर्ट करें, इंडिया की ज़बान बोलें। तो मुझे ये बताइए कि उनके साथ कौन बैठे, कैसे बैठे और उन पर बिलीव कौन करे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सलामती से मुतल्लिक होंगी, जो सेंसिटिव मालूमात होंगी। मुझे तो वैसे फ़िक्र है बहुत कि इन तमाम जो लोग अगर ये कमेटी में आ भी गए तो बनेगा क्या, इनको क्या इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर की जा सकती है कि नहीं की जा सकती।
اور پھر یہی کہ ان کو کئی دفعہ مذاکرات کے موقع دیے ہیں میاں صاحب نے بھی، لیکن مذاکرات سے بھاگنا بگوڑا ان کی پرانی عادت ہے، تو یہ بھاگتے رہتے ہیں، کبھی کسی شکل میں بھاگ جاتے ہیں، کبھی کسی شکل میں بھاگ جاتے ہیں. الفت پلیز ہو گیا، الفت ہو گیا. نواز شریف کو پیٹرن ان چیف بنایا گیا لہر کا جو پارٹی کا قیام ہو رہا ہے، کیا یہ سرکاری عہدہ ہے یا اسے ایک اعزازی عہدہ کنسیڈر کیا؟ جی اعزازی عہدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میاں صاحب کا ایک پیار ہے لاہور کے ساتھ، اندرون لاہور کے ساتھ، لاہور کی ثقافت کے ساتھ، لاہور کی اور وہ اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے وہ اب ان کو جو ہے یہ رول جو ہے انہوں نے خود چنا ہے اپنے لیے، جس کو ہمیں بہت خوشی ہے کہ اگر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی جو ثقافت ہے، اس کی جو بلڈنگز ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا کے لیے اس کو ایک ایک سائٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے میاں صاحب جو ہے جو رول ادا کر سکتے ہیں، یہ یقیناً دوبارہ لاہور کے اوپر ایک ان کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ.